بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. حضرات محترم، سورہ یونس کا تیسرا درس 4 آیت مبارکہ ہوئی. اللہ کریم کے وحدانیت کے دلائل اور نافرمانوں کے لیے ان کی سزائیں اور فرمان برداروں کے لیے ان کے انعاماتوں کا ذکر ہو رہا تھا. مزید اسی موضوع کو آگے لے کے اس آیت میں بھی فرمایا کہ هو الذی، اللہ وہ ہے جن کو تم نے خدا مشکل کشا معبود بنا رکھا ہے، جو لکڑیوں پتھروں سے بناتے ہو، یہ خدا نہیں. اللہ وہی ہے جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا. وہ بھی ایک مخلوق ہے، کس انداز سے روشنی دیتا ہے، کس رفتار سے وہ چلتا ہے. ہم چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اس میں کس قدر مشکلات ہوتے ہیں، اور وہ آج یہ چراغ روشنی دے رہے ہیں، کل خراب ہوں گے کیونکہ مصنوعی ہے. اور سورج پتہ نہیں کب سے ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور کب تک، لیکن 1 سیکنڈ کا بھی کوئی وہ کر سکتا ہے اس کا. کتنا بڑا نظام، کس قدر سورج میں کس قدر مخلوق کے لیے اللہ نے فوائد رکھے. یہ تو جدید سائنس نے ثابت کیا کہ دنیا کا نظام اللہ نے سورج سے وہ کیا. ایک سورج نہ ہو، مخلوق تمام کی تمام فنا ہو جائے گی. اللہ کی قدرت ہے. والقمر نورا، اور چاند کو روشن، چاند اور سورج. یہاں ضیاء سے مراد جلال والی گرم روشنی ہے، اور نور سے مراد جمال والی ٹھنڈی روشنی جو چاند میں ہے، اور گرم روشنی سورج والی روشنی. دونوں ایک گرم ایک ٹھنڈی، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. یا ضیاء سے مراد ذاتی روشنی کہ اللہ نے اس میں پیدا کی ہے. ذاتی روشنی یہ نہیں کہ خود حاصل کی ہے، اس میں اللہ نے پیدا کی ہے. اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. اب آپ سائنس نے بھی یہ ثابت کیا کہ چاند کی روشنی خود نہیں ہے، سورج اس کے اوپر اس کی روشنی پڑتی، وہ شیشے کا طرح وہ آگے، جیسے ہم شیشے کو دیکھیں، اس کو کسی چیز کو لا کے روشنی، تو وہ شیشے میں نہیں، وہ دوسرے کی، وہ شیشہ اس کو آگے پھر پھینکتا ہے. بلب کی روشنی، شیشے کی روشنی، تو دونوں میں فرق ہے نا، کہ بلب میں خود اندر پیدا کی گئی، اور شیشے کا وہ دوسروں کی روشنی کو لے کے دوسروں کو پھینکتا ہے. چاند سورج سے نور لیتا ہے، یا ضیاء سے مراد ایسی تیز روشنی ہے جو تمام چراغوں کو بجھا دے،
نور سے مراد ہلکی خوشگوار روشنی ہے جو چراغ نہ بجھائے. ستارے چراغ ہیں، لیکن جب سورج نکلتا ہے چاند سمیت سب بجھا دیتا ہے. اور چاند روشنی تو دیتا ہے لیکن تارے بھی ساتھ جگمگا رہے ہوتے ہیں. وَقَدَّرَهُ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کی ہیں اللہ نے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ کریم نے یہ سب برحق ہی پیدا کیا ہے. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ علم والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح فرماتا ہے. یہاں اللہ کریم کے وحدانیت کے دلائل، سورج سے الوہیت اور توحید پر استدلال. اس سے پہلے آیت میں اللہ کریم نے آسمان اور زمینوں کے پیدائش سے الوہیت اور توحید پر استدلال کیا تھا، اور اس آیت میں سورج اور چاند کو پیدا کرنے سے توحید پر استدلال کیا ہے. اس استدلال کی تقریر یہ ہے کہ سورج، چاند اور باقی تمام سیارے بحیثیت جسم سب مساوی ہیں، برابر ہیں. اب سورج کو اس وضع مخصوص اور صفات مخصوصہ سے عطا کرنے کے لیے کوئی مرجح ہونا چاہیے، اور وہ مرجح واجب الوجود اور قدیم بذات ہونا چاہیے، کیونکہ ممکن اور حادث تو اپنے وجود میں پھر کسی مرجح کا محتاج ہوگا، اور واجب الوجود کا واحد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر دو واجب الوجود ہوں تو ان میں ایک امر مشترک ہوگا اور ایک امر مخصص اور ممیز ہوگا. اور جو دو چیزوں سے مرکب ہو وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور مرکب اور محتاج حادث اور ممکن ہوتا ہے، وہ واجب الوجود اور قدیم نہیں ہوتا. پس ثابت ہوا کہ سورج کی وضع مخصوص اور اس کی صفات مخصوصہ ذاتی نہیں ہے، کیونکہ سورج جسم ہونے میں تمام اجسام کے مساوی ہے. سو اگر یہ اس کی جسمیت کا تقاضا ہو تو تمام اجسام سورج کی طرح ہونے چاہیے، کہ اگر جسمیت کی وجہ سے یہ خود ہے تو پھر تو تمام اجسام خود ہونے چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. اس لیے اس وضع اور ان صفات کے لیے کوئی مرجح ہونا چاہیے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ وہ مرجح واجب الوجود، قدیم اور واحد ہونا چاہیے. اور واجب الوجود، قدیم اور واحد اللہ عز و جل ہی کی ذات ہے، اور جب وہ سورج کا خالق ہے تو تمام کائنات کا خالق وہی خالق ہے، کیونکہ جو دلیل سورج میں جاری ہوئی ہے وہی سارے کائنات میں جاری ہوگی. پس ثابت ہو گیا کہ تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، اور وہ واحد لا شریک ہے. وہ کیا ہے؟ واحد لا شریک ہے. تو کریم مولا نے ان سب کو اپنے اپنے محوروں میں لگا رکھا ہے، وہ چل رہے ہیں. قدر منازل، منزل کی جمع، ہر ایک منزل اپنے منزل کے طرف رواں دواں ہیں، اپنے اپنے محور میں چل رہے ہیں. سورج کے لیے 12 برج منزل مقرر کی، حمل، ثور، جوزہ. ربیع کے لیے موسم بہار کے لیے سرطان، اسد، سنبلہ. گرمی کے لیے میزان، عقرب، قوس. خریف موسم کے لیے جدی، دلو، ہود.
سردی کے لیے اور چاند کے لیے، پھر اللہ نے 28 منزلیں، ہر 28 منزلیں، سورج یہ 12 برج ایک سال میں طے کرتا ہے، اور چاند 29 یا 30 دن میں یہ 28 منزلیں طے کرتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو، موسم، کھیت کی پیداوار وغیرہ، اور نمازوں کا حساب سورج سے، اور دینی حساب حج، روزہ وغیرہ چاند سے معلوم کرو۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو چاند کے حساب کتاب جو ہے یہ سورج سے افضل ہے، یاد رکھیں۔ اسلامی مہینے ہمیشہ قمری کو کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ انسان کا تعلق ہے، اگرچہ ہم مسلمان اس وقت اس کے طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے نا کہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی اور علم حیات کہ یہاں فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اسے برحق بنا اور تفصیل سے آیا بیان جاننے والوں کے لیے۔ تو معلوم ہے کہ علم ریاضی اور علم حیات بڑے مفید علم ہیں، اس لیے اس سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، بشرطے کہ ان سے دینی علوم میں مدد لی جائے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، مزید اللہ کے وحدانیت پر دلائل، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں کیا ہے؟ لآیات، نشانی ہے۔ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ زمین و آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا اس میں آیات ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے واحد لا شریک، معبود برحق، قادر مطلق کی نشانیاں ہیں، لیکن کوئی سوچنے والا ہو تو اس نظام کو دیکھے تو پتہ چلے کہ واقعی خالق اور مالک کی۔ تو فرمایا کہ اب رات اور دن کا بدلتا آنا، اور جو کچھ یہ بدل کے بڑھنے چھوٹے مقدار و کیفیات میں دن رات کا بدلتا رہنا، دونوں کا کبھی دن بڑی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے رات، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی لمبی ہوتی ہے، کبھی چھوٹی ہوتی ہے۔ رات کے مقدم کرنے سے معلوم ہوا کہ رات پہلے ہے۔ یہاں کیا فرمایا؟ فی اختلاف اللیل، رات کو مقدم کیا نقطہ یہ پیش کیا کہ رات جو ہے وہ دن سے بہتر ہے، رات پہلے ہے دن بعد میں، اور رات دن سے افضل ہے کہ رات مناجات عاشقاں کا وقت ہے، دن محنت و فراق کا زمانہ ہے۔ ہر رات میں ساعات اجابت، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں ہر رات میں، مگر دنوں میں صرف جمعہ میں یعنی ہفتے میں صرف ایک دن اجابت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور ہر رات میں بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ رات آخری پیر اللہ تعالیٰ جیسے اس کا شاہ نشان ہے، آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہر رات۔ یہ جو اللہ نے زمین و آسمانوں میں پیدا کیا، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ زمین و آسمانوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، نشانیاں ہیں جو فکر میں غلطی سے بچتے ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان
خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ کافر یہ چیزیں دیکھ کر زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں۔ آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے رب کا انکار کر دیا، کہتے ہم بڑے آگے پھر گئے۔ اب بھائی تو اس قدرت میں تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے ملاقات، ہماری دیدار کا یقین نہیں رکھتے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، در حقیقت جو لوگ ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، کہتے بس یہ سب کچھ ہے۔ واطمأنوا بہا، دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہے، اس کو دنیا کی زندگی پر وہ مطمئن ہو گئے کہ دنیا کو اپنا دار القرار سمجھ بیٹھے، حالانکہ دار الفرار یعنی بھاگنے کی جگہ ہے۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا دار ہے، گھر ہے اس کا جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ ومال من لا مال لہ، لا یجمع من لا عقل لہ، دنیا کو بے جا جمع کرنا، اس کو خرچ نہ کرنا، تو کس قدر بے وقوف ہے۔ دنیا تو اس لیے آئی کہ اللہ کو راضی کرنا، آپ اسے تکبر کر رہے، شرابی اور کبابی بن گئے، تکبر کر رہے ہو۔ یہ دنیا اس لیے تھی، یہ تو آخرت کا توشہ ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا لیکن انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا، تکبر کیا پھر اس پہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آیتوں سے جو غافل ہیں وہ دنیا پر مطمئن ہے، دنیا کی زندگی سے راضی ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، آیات سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات کہ اس کا مطالعہ نہ کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور کے پاکیزہ سیرت کو پڑھتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ دنیا کیا ہے۔ آپ کے معجزات، آپ کی صفات اور قرآن پاک، قرآن شریف کی آیات ہیں۔ غفلت سے مراد ان کا انکار کرنا ہے، یہ کفر ہے، اس کی وہ جزا ہے جو آگے مذکور ہے۔ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی میں مطمئن ہو گئے کہ بنگلہ مل گیا، کار مل گئی، بس بے فکر ہو گئے، تکلیف آتی تو مسجد کے لیے آ جاتے ہیں کہ چلو چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ بھی شکر ہے پھر بھی مسجد میں تو آ جاتے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہگار مسلمان اگرچہ باصورتوں میں جہنم میں جائیں گے مگر جہنم میں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے، ان کی منزل نہیں ہے صرف صاف ہونے کے لیے۔ اگر دولت ایمان ہے تو مجھے سب سے بڑی فکر اس بات کی ہے کہ کتنے مسلمان ہیں وہ ایمان سے آ رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی مسلمان نہیں۔ بھائی مسلمان اس کو تھوڑی کہتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی۔ نماز قضا کر رہا ہے پھر بھی خوشیاں منا رہے ہیں، انا للہ۔ اچھا ایسے کوئی دنیا کے بارے میں ایسے پاگل نہیں دیکھا کہ وہ پورا مہینہ جہاں سے ان کو وظیفہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، پورا مہینہ غیرحاضری کر کے تنخواہ کی امید کوئی نہیں کرتا، یا کرتا ہے؟ بولے بھائی جب میں گیا نہیں تنخواہ خاک ملے گی۔ وہ تو سیٹ تو اور غصے میں بولا دماغ خراب ہے کیا، تو نے نام لکھوا لیا بس سے تمہیں تنخواہ ملے گی، اور اپنا نام مسلمان میں لکھوا لیا، آپ کہتے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرو۔ وہ کام کیے جو اس قرۂ ارض پر کسی غیروں نے نہیں کیے، جو اس 2 نمبر مسلمان نے کیے۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو دیکھو کیا کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو صحیح ریکارڈ بنائے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، عوام بھی بڑی خوش ہے۔ انا للہ، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔
अन्नासु नियाम निज़ामात इंतबू, इनके लिए हमेशा जहन्नम का ठिकाना है, इसमें रहेंगे। का क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, बसबब उसके जो ये करते थे दुनिया में कुफ्र और सरकशी। इन अल्लज़ीन, उनके दूसरे लोग, तरगीब अबाद, वो ये तरगीब है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए हैं सब कुछ मानते, कहते हैं रब लम यज़ल की कुदरत के मज़हर वो है, मनाजिर हैं और अमाल सालिहा किए हैं। इनका रब इनके ईमान के सब इन्हें राह दिखाएगा। यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, नहरें, अनहार, फी जन्नातिन नईम, नेमत के बागों में होंगे, यानी बकदर मौका और बकदर ताकत। लिहाजा जो काफिर मोमिन होते ही मर जावें, ऐसे ही मुसलमानों के नासमझ बच्चे जन्नती हैं कि इन्हें किसी अमल का वक्त ही न मिला, लिहाजा आयत पर कोई इतराज़ नहीं। ऐसे ही जो सहाबा उस वक्त वफात पा गए जब शरई अहकाम बिल्कुल न आए थे या बहुत कम आए थे, जैसे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत वर्क़ा बिन नौफल वग़ैरह, ये तमाम जन्नती हैं। और कहते इससे मालूम है कि जन्नती अपने घर बार को ख़ुद पहचान लेगा, किसी रहबर की ज़रूरत न होगी। ये भी मालूम है कि जन्नत का दाखिला ईमान की वजह से और वहाँ की नेमत और दरजात अमाल की वजह से होंगे, या महज रहमत इलाही से, मगर रब ताला का दीदार और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत, ये ख़ास फ़ज़ल परवरदिगार होगा। दावा फ़िहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, जन्नतियों की पुकार उसमें क्या होगी? ये आज आखिरी बात, अल्लाहु अकबर कबीरा, दावा में, और जन्नतियों में बेसाख्त ये पुकार होगी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है हर ऐब से। व तहियतुहुम फ़िहा सलाम, और जन्नतियों में एक एक दूसरे के लिए ये दुआ करेंगे, व तहियतुहुम फ़िहा, और इनकी दुआएं एक दूसरे के लिए क्या हैं? इनकी तहियत इसमें सलाम, सलामुन अलैकुम, और आखिर दावाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हर बात के आखिर में इनका ये कहना होगा तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए कि हमें हिदायत दी और यहाँ अपने फजल करम से हमें ये दिया। तो ये मुख्तसर सा अब इसके खुलासा पेश हुआ। इंशाअल्लाह मज़ीद इस पर गुफ्तगू हुई। ज़िंदगियों को कुरान सुन करके ज़िंदगियों को ख़त्म करो, ठीक है ना? कुरान को ख़त्म नहीं करो, कुरान पढ़ते रहियो कि यह देखें कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमानों में अल्लाह ताला की वहदानियत की निशानी है। मुसलमान इसको देखता है तो कहता है रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, और उसी रब की बंदगी करते, किसी दूसरों के सामने सर नहीं झुकाते। करीम मौला से दुआ है कुरान पाक की तालीमात हम सबको बहरामंद फरमाए, हमारे बीमारों को शिफा दे, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल, हम सब के मरूमीनों की मग़फ़िरत, ज़िंदगी दीन इस्लाम पर जीने पर मौत नसीब। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व सहबिही अजमईन।